بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو. کیا کرو ذرا بولو بھائی. اور دیکھو میرے بھائی، آپ اپنے مریض سے ملنے کے لیے دواخانے میں گئے، مریض کوما میں ہے یا جو ہے بے ہوش پڑا ہے، آپ سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ بے ہوش اور کوما میں پڑے رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا. آپ کسی خاندان کے فرد کی میت پر تشریف لے گئے، میت لیٹی ہوئی، آپ سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ مردے کو سلام نہیں کیا جاتا. لیکن اس مجلس میں آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھ کو سلام کرتے. کیوں؟ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. ارے جو رسول کبھی سوتے ہوا کو سلام کرنے کی تعلیم نہ دی ہو، بے ہوش کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، کوما کے مریض کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، مردے کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، وہ رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو. سلام کا کہنا کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے. قبرستان میں لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہوا ہے. نہیں بھائی، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نیند میں ہے. بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بے ہوشی میں سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے سلام نہیں کرتے. قبرستان والوں کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے سلام کو سنتا ہے بلکہ ہمارے سلام کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. سلام کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوستو، ہم نے قرآن حدیث نہیں سمجھا ہے، ورنہ میں آپ کو حدیث سے بتاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ ایک بات ہے، قبرستان میں سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے زندہ ہیں. کیا ہے؟ قبر والے ذرا زور سے بولو، زندہ ہیں. پیارے دوستو، اب ایک بات اور سنو. خبر والے زندہ ہیں. اب اس پر میں دو چار
چار دلیلیں دیتا ہوں. جو بھائی بھی آزو بازو سے آئے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سن لے کے جائے. آپ صرف مجھے دیکھتے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو سن لیں، سن لیں. اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے. اللہ ان کو بھی ہمارے جیسے شملے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا بنا دے. پیارے بزرگ اور دوستو سن لیں. ایک مولانا صاحب نے کہا کہ خبر میں سب مردے رہتے. میں نے اخلاقی طور پہ پوچھا، مولانا آپ کچھ تو بات کر رہے ہیں، ذرا سوچ کے تو کرو. اللہ کے واسطے کیوں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ امت کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں خبروں میں مردے رہتے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ذرا عقل کا استعمال تو کرو. مولانا پوچھے کیا عقل کے استعمال کی ضرورت ہے؟ کھلی بات ہے، واضح اعلان ہے، سب مردہ ہے. میں نے کہا تھوڑی تو شرم کرو، اتنا بولنے کے لیے نادانو. تم قانون الہی کے خلاف بات کر رہے ہو. تم نے تو اسلام کو دفن کر دیا ہے. تم نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ پامال کر دیا. پوچھے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولانا خدا نہ خواستہ کل صبح اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کو کل آپ کی خبر میں لٹا دیا جائے، بتاؤ آپ سے آپ کی خبر میں سوال کے جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا ہوں گے. تو میں نے کہا جب آپ سوال سنیں گے فرشتوں سے تو زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے؟ ذرا بولو نا بھائی. زندہ رہیں گے. سوال سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. آپ جواب دیں گے، اپنی زبان کھول کے جواب دیں گے تو آپ جب زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے. مولانا نے جواب دیا میں زندہ رہوں گا. میں نے کہا تجھ جیسا بدکار، گناہگار، خطاکار زندہ ہو سکتا ہے تو غوث و خواجہ زندہ ہو جائے، کیا تعجب کی بات ہے. سمجھو میرے پیارے بھائی، یہ مردہ ہونے کا آیا کہاں سے مسئلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میں آج آپ کو ڈیپ لے جاؤں گا. آج پورے مسئلے ختم کر دیتے ہیں یہ مسئلے میں. پیارے دوستو اب یہ دوسرا مسئلہ ختم ہوا. تیسرا مسئلہ سنیے، تیسری بات سنیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر کوئی خبر میں مردہ ہے، نعوذ باللہ، اگر میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کہ خبر میں لوگ مردہ رہتے ہیں تو
सुनो कितना बड़ा फितना मचेगा। अगर खबर में मुर्दा है तो फिर हमको गुनाहों से बचने की जरूरत क्या है? नहीं, क्योंकि हम गुनाह करने से आज रुके हुए हैं, बचे हुए हैं। इसीलिए बचे हुए हैं कि कल खबर में पिटाई होने वाली है, अजाब होने वाला है, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तकलीफ दी जाएगी। इसलिए हम गुनाह से बचे हुए हैं। वरना अगर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाए, खबर में सब मुर्दा है, जिंदा कोई नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही अगर खत्म कर दिया जाए और मुर्दा होने की बात फैला दी जाए, तो फिर बताओ गुनाह से रुकने की क्या बात है? खबर में अजाब होगा इसलिए तो डर के आप रुक रहे हैं, वरना खबर के अजाब को अगर निकाल दिया जाए, पिटाई को निकाल दिया जाए, रहमत को निकाल दिया जाए, इनाम और फजल को हटा दिया जाए, तो फिर मेरे प्यारे भाई अब गुनाह से रुकने की जरूरत ही क्या है? नेकी करने की जरूरत क्या है? नौजुबिल्लाह। हम इसीलिए आज गुनाह से बचे हुए हैं क्योंकि कल खबर में मार पड़ने वाली है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है, दोज़ख का जिक्र चलता तो हजरत उस्मान गनी ज़ारो खतार रोते, ज़ारो रसूलुल्लाह जब दोज़ख का जिक्र करते या किसी मजलिस में दोज़ख का तज़किरा होता तो हजरत उस्मान गनी ज़ारो खतार रोते, लेकिन जब खबर का तज़किरा चलता तो उस्मान गनी जमीन से उछलते, चीख मारते, बेहोश होकर नीचे गिर जाते और बेहोशी 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप पर तारी रहती थी खबर के अज़ाब के जिक्र को सुनकर। लोगों ने पूछा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हमने देखा है दोज़ख का तज़किरा सुनकर आप पर जो कैफियत होती है, खबर का तज़किरा सुनकर उससे भी बड़ी कैफियत होती है। आखिर बात क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, क्या तुम नहीं जानते दोज़ख के अज़ाब से बदतरीन दर्जे का अज़ाब खबर का अज़ाब है? पूछे क्यों, आखिर किस वजह से? फरमाते हैं, मिसाल देते हैं, देखो अगर दोज़ख में मारा जाए तो बंदा यहां से हट के यहां निकल तो सकता है, यहां से यहां भाग सकता है, वहां से वहां भाग सकता है, वहां से वहां उछल सकता है। कम से कम उछलने कूदने भागने का तो चांस मिलेगा, लेकिन खबर में उसको हलने की भी गुंजाइश नहीं दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचो दोस्तों, अगर कहते मुर्दा है तो मैं पूछता हूं, मुर्दे को मार लगती है? मुर्दे को लिटाए, मारते जाओ, कई को पिया
شراب، بولتے جاؤ مارتے جاؤ، بولتے جاؤ، قیامت تک بھی مارے تو ہوش نہیں کرتا انہیں. پوچھے کیا ہوا بھائی، اتنا مارے ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے. بولے ارے مردہ ہے، مردے کو مارنے سے ٹینشن لیں گا کیا؟ مار پر ٹینشن لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. عذاب کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے. اب ایک صاحب مجھ سے یہ پوچھے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، گناہگار، بدکار، سیاہکار، مسلمان قبر میں زندہ ہے، عذاب کے لیے گناہگار زندہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. مگر مولانا اللہ کے ولیوں کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہی نہیں تھے؟ تو سنو، گنہگار کو عذاب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور ولی اللہ کو دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے. پیارے دوستو، اب ایک اور بات سن لیں زندگی کے تعلق سے. بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں آج آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی. اگر خبر میں سب زندہ رہتے ہیں تو پھر جب 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد جب خبر کھودی جاتی ہے تو پھر زندہ آدمی نکالنا چاہیے نا. اہل سنت کے مسلک کے مطابق، عقیدے کے متعلق سب زندہ ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ بولے تو ہمارے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عقیدہ ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ خبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں. تو پھر مولانا جب زندہ ہے تو 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، یہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب خبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے آدمی نکلنا جو گیا انہیں زندہ نکلنا تھا. زندہ ہے تو پھر زندہ نکلنا تھا. مگر 4 مہینے کے بعد خبر کھود کے دیکھے تو زندہ چمڑا بھی نہیں لگ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں دکھ رہی ہے، خالی ہڈی کا ڈھانچہ نکلا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، ہم لوگ کھودے مردہ نکلا. عجیب مولانا لوگ ہیں. ہم نے کہا سن، اسی کا نام تو اسلام ہے. اسلام بندے کی عقل سے کام نہیں کرتا، خدا کی قدرت سے کام کرتا ہے. سنو دوستو، اب یہاں پر تو میں سب کو کنفیوز کر دیا. اب تو سننی بھی پریشان ہوگا. مول صاحب آپ خود اتنا بھیانک مسئلہ ڈال دیے، انہیں بازو والا تو اب جشن منا رہا ہوں گا گلی میں. آپ خود اتنی بڑی دلیل دے دی، اب کیا ٹینشن ختم ہوگا؟ اب تو مردہ ہی ہے بولے اسی بات ہو گئی.
مول صاحب جلدی بولو، لائٹ جانے سے پہلے بول دو مول صاحب، کوئی فیوز نکال دیا تو مصیبت، جلدی بولو۔ دیکھو دوستو، حدیث اور قرآن کیا ہے؟ اللہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کے دو جسم بنائے، ہر انسان کے دو جسم ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دو جنم ہے، ہمارے پاس دو جسم ہیں۔ یہ دو جسم کچھ لوگ دو جنم سمجھ لیے، گاؤں والے ہیں نا، شہر والے ہوتے تو اچھا تھا۔ تو میرے حال پیارے دوستو، ہمارے پاس دو جسم ہیں۔ ایک جسم ہے جس کا نام ہے جسم کثیف، یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں جسم کثیف، ذرا زور سے، جسم کثیف۔ اور ایک جسم اللہ کے پاس ہمارا رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے جسم لطیف۔ ذرا بولیں، جسم لطیف اور کثیف، نام یاد رکھ لیجئے۔ جسم کثیف یہ جسم ہے، یہ جو جسم کثیف ہوتا ہے، یہ جسم کثیف کو کاٹو کٹ جاتا،